اس کی وضاحت کرنے والے اور دنیا میں اس کو بتانے والے ہیں کہ اس میں کیا لکھا ہے. اور قرآن کی ٹیکنیک کو اگر دنیا میں کوئی سمجھتا ہے تو وہ اہل بیت سمجھتے ہیں. ہم آپ قرآن کی ٹیکنیک کو نہیں سمجھتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہم 1400 برس سے برائے ثواب برائے برکت قرآن پڑھتے رہے ہیں، مگر قرآن سے ہم علمی مطالب نکال نہیں پائے ہیں. علمی مطالب جو ہیں قرآن سے وہ نکال نہیں پائے. اور عزیزان گرامی، قرآن سے مطلب نکالنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. یہ بہت بڑی علمی کتاب ہے، اور اتنی بڑی کتاب کو سمجھنے کے لیے اتنا ہی بڑا عالم ہونا چاہیے. ہمارا جو معیار علم ہے اور ہمارا جو اسٹینڈرڈ ہے وہ بہت بلو ہے، بہت کم ہے، بہت نیچے ہیں ہم. تو ہم کہاں اور قرآن کہاں؟ ہم کہاں اور قرآن کہاں؟ قرآن کو سمجھنے کے لیے وہ ہونا چاہیے ہیں جو علم میں اترے ہوئے ہیں. یہی وجہ ہے کہ قرآن سے کس طرح نتیجہ نکالا جاتا ہے یہ ٹیکنیک مولا علی کو آتی تھی. یہ بڑا مشہور قصہ ہے، ہزاروں دفعہ کا آپ کا سنا ہوا ہے، کوئی نیا قصہ نہیں ہے، کہ وہ دو عورتیں لوٹتی ہوئی آئی تھیں کہ لڑکا میرا ہے لڑکی اس کی ہے. تو جب فیصلہ کسی صورت سے نہیں ہوا تو لوگوں نے کہا علی کو بلاؤ. اب میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک پرابلم آ گئی تھی دربار میں اور بڑے بڑے مسلمان موجود تھے. مگر جب پرابلم کسی طرح سالو نہیں ہوئی تو ان لوگوں نے بڑی فراخ دلی سے صاف بات کہہ دی کہ علی کو بلاؤ. تو لوگ گئے اور جا کے مولا علی کو بلا کے لائے کہ وہاں ایک معاملہ ہے اور ایک پرابلم ہے، ایک مشکل ہے، چلیے آپ چل کے دیکھیے، حل کر دیجیے ذرا اسے. جب لوگ گئے تو وہ آ گئے. ان کا کیا معاملہ ہے؟ کہا یہ معاملہ ہے، یہ دونوں عورتیں جو ہیں یہ ضد کر رہی ہیں کہ بیٹا ان کا ہے، حالانکہ ایک بیٹا ہے ایک بیٹی ہے. تو پہلے ان عورتوں کو سمجھایا کہ دیکھو ضد نہ کرو، جس کا بیٹا ہے بیٹا لے لے، جس کی بیٹی ہے بیٹی لے. وہ جناب ضدی تھیں، نہیں مانی انہوں نے بات. جب نہیں مانی تو کہا اچھا بھی ٹھیک ہے، ان کو کسی صحابی کا گھر بھیج دو جہاں عورتیں ہوں. وہ ظاہر ہے کہ صحابی تھے، ان کے گھر تھے جہاں خواتین رہتی تھیں، وہاں وہ بھیج گئے. اب عابدہ متوجہ ہوئے اور کہا کہ بھائی تم نے ہمیں بلایا تھا فیصلے کے لیے، تو ایسا کرو کہ 2 شیشیاں ایک ہی ویٹ کی منگا دو ہمیں. وہ 2 شیشیاں ایک ویٹ کی منگا دی گئی، اس پر کوئی علامت بنا دی گئی. مثلا ایک میں لال ڈورا باندھ دیا، ایک میں ہرا ڈورا باندھ دیا، فرض کیجئے. اور وہ شیشیاں اندر عورتوں میں بھجوا دیں اور کہا کہ ان عورتوں سے کہو کہ بچوں کی غذا اس میں بھر دیں. وہ بچوں کی غذا وہاں سے بھر کے آ گئی. جب آ گئی تو کہا کہیں دے ترازو لے آؤ ذرا سا. وہ ایک آدمی ترازو لے آیا، جو لے آیا کہنے کہ بھائی دونوں شیشیاں تول دو. ایک پلے میں ایک شیشی رکھی، ایک پلے میں دوسری شیشی. برابر کی دونوں شیشیاں تھیں اور دونوں بھری ہوئی تھیں. مگر جب وہ ترازو اٹھایا تو ایک پلہ ہلکا ایک بھاری. وہ تو اچھل پڑا
یہ کیا تماشا ہے؟ ابھی تو میں نے تول کے بھیجی تھی، برابر وزن کی شیشیاں تھیں، دونوں بھر کے آئی ہیں، اب ایک ہلکی ہے ایک بھاری ہے۔ تو مولا علی نے کہا ہاں بھائی یہ تو ہونا ہی چاہیے تھا۔ سب کو تعجب ہوا، مولا علی کوئی تعجب نہیں ہوا۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، وہ تو ہوتی، ہلکی بھاری تو ہونی چاہیے تھی۔ اچھا یہ بتاؤ کہ وہ بھاری والے کون سا ڈورا بندھا ہے؟ کہا جی وہ ہرے والے ڈورے والی بھاری ہے۔ کہا لڑکا اس کو دے دو، اور لال والی ان کا وہ ہلکی ہے، کہا لڑکی اس کو دے دو۔ بلا کے دے دیا کہ تمہاری لڑکی ہے تمہارا لڑکا، فیصلہ ہو گیا۔ اور وہ دونوں بھی نہیں کہہ سکیں غلط فیصلہ ہوا ہے، وہ تو اپنے اپنے بچے لے کے چلی گئیں۔ اب یہاں تو سب صحابہ کرام بیٹھے تھے مسجد میں، انہوں نے کہا یا علی یہ تو چپ چاپ چلی گئیں، فیصلہ ہو گیا، اور ان کا ہاں تو فیصلہ ہو۔ تو کیا یہ آپ نے کیسے کر دیا فیصلہ؟ کیا آپ کو رسول اللہ خبر دے گئے تھے اس واقعے کی؟ کیا معاملہ کیا تھا؟ رسول اللہ آپ کو اس واقعے کی خبر دے گئے تھے کیا؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، اس طرح کی کوئی خبر تو نہیں دے گئے تھے۔ تو کہا پھر آپ نے کیسے فیصلہ کر دیا؟ کہا پھر قرآن موجود ہے نا۔ دیکھیے یہ کہیں قرآن کافی ہے، فرمایا کہ قرآن سے میں نے فیصلہ کر دیا، قرآن موجود ہے اس سے فیصلہ کر دیا۔ اب صاحب وہ لوگ جو تھے وہ ہماری طرح کے لوگ تو تھے نہیں کہ جو ہم نے بچپن میں کسی مولوی صاحب سے قرآن پڑھا ہے، ہمیں قرآن کی اونچ نیچ نہیں معلوم ہے۔ یہ تو وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے جن کے سامنے قرآن اترا ہے۔ آج یہ آیت اتری، کل وہ آیت اتری، آج یہ سورہ اترا، کل وہ سورہ اترا۔ یہ سب وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے ایک سے ایک قرآن سے واقف ہے، سب کس موقع کے اوپر لڑائی میں کون سی آیت اتری ہے، صلح میں کون سی آیت اتری ہے، مطلب رات میں کون سی آیت اتری ہے، دن میں کون سی آیت اتری ہے، سب ان کے سامنے کے واقعات تھے۔ مسجد میں کون سی آیت اتری ہے، گھر میں کون سی آیت اتری ہے، سب چیزیں معلوم تھیں۔ تو وہ اتنے آسانی سے تو نہیں مان لیں گے کہ قرآن میں لکھا ہے، کہہ دیا ہو چپ ہو رہے۔ انہوں نے قرآن کے اوپر اپنے دماغی میں اندر اندر نظر ڈالنا شروع کی، اور سمجھیے جتنے بیٹھے تھے ان سب نے قریب قریب قرآن کا سروے کر لیا۔ بھئی یہ آیت وہ آیت، یہ سورہ وہ سورہ، یہ فلاں فلاں ڈمک پڑھا کرتے تھے، اور لینگویج ان کی عربی زبان ان کی، مطلب یہ سب کچھ۔ تو کوئی چیز ان کے یہاں یہ مسئلہ نہیں کہ جو ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ ٹرانسلیشن کی پرابلم ہے، یہ پرابلم ہے، پرابلم ہے، ان کی کوئی پرابلم ہی نہیں۔ تو انہیں کی روزمرہ کی زندگی تھی، زبان تھی ان کی۔ وہ جناب والا جو چیز ڈھونڈ رہے تھے وہ ان کو ملی نہیں۔ شیشیاں، ترازو وغیرہ وغیرہ، وہ سب یہ سب چیزیں ڈھونڈ رہے تھے، وہ ملی نہیں۔ تو جب ملی نہیں تو انہوں نے پلٹ کے سوال کیا کہ نہیں یا علی آپ کہتے ہیں ہم نے قرآن سے فیصلہ کیا؟ کہا ہاں قرآن سے کیا۔ کہا کہ قرآن میں کہاں لکھا ہوا یہ سب؟ ہائے ہائے، اب ہم بتائیے، ہم مولا علی تھوڑی ہیں جو لوگ ہم سے پوچھتے ہیں یہ عزاداری قرآن میں کہاں لکھی ہوئی ہے؟ اب اللہ بتائیے، یہ میرے مولا سے ہی پوچھا جا چکا ہے، میں کیا چیز ہوں؟
مگر وہ مولا تھے صاحب، ہم آپ تو تھے نہیں، وہ مولا تھے۔ کہا کہاں لکھا ہے قرآن میں؟ کہا کہ سامنے کی آیت تم نے نہیں پڑھی کہ لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر، وہ میراث کی آیت تھی۔ اب وہ تو ہر ایک کو زبانی یاد، جتنے بیٹھے تھے 100% کو زبانی یاد۔ کہہ لگے جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں، یہ آیت، اس آیت میں کیا، یہ تو سب کو معلوم، سب پڑھ کی زبان پہ وہی آیت کی تلاوت ہو گئی۔ کہا بھائی اس سے کر دی، کہا اس سے کیسے کر دی؟ ہمیں اب بھی نہیں سمجھ میں آیا کہ اس سے کیسے کر دی، یہ فیصلہ اس سے کیسے ہو گیا؟ کہہ رہے بھائی غور کرو، جب اللہ نے دوہرا حصہ رکھا ہے تو غذا میں یہاں بھی دوہرا حصہ ہوگا۔ اب سب چپ ہو گئے، کہہ لگے ہاں یا علی بھیا ہی ہماری سمجھ میں نہیں آیا۔ بھیا علی اسی لیے ہم آپ کے دامن سے لپٹے ہوئے ہیں کہ جو سب کی سمجھ میں نہیں آتا آپ کی سمجھ میں آ جائے۔